السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اما بعد۔ ناظرین کرام، اس دھرتی پر معاشرتی حوالے سے اگر کسی کا کسی فرد کے اوپر کوئی حق ہے تو سب سے بڑا حق والدین کا ہے، یعنی مانوی طور پر اور شرعی طور پر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو ایک مومن کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ مومن کے اوپر ایک مومن کے اوپر، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک مومن کے اوپر جتنے بھی حقوق لاگو ہوتے ہیں یا جتنے بھی اس کے والدین کے حوالے سے یا دیگر معاشرتی تعلقات کے حوالے سے جو حقوق لاگو ہوتے ہیں یا فرائض لاگو ہوتے ہیں، وہ سینکڑوں ہوں یا ہزاروں ہوں یا اربوں کھربوں ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر سب سے بڑا حق والدین کا ہے تو عام طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اپنا تعلق جتاتے ہوئے یہی کہتے تھے کہ آپ پر میرے والدین فدا ہوں، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، فدا کا ابی و امی، کہ میرے والدین بھی آپ کے اوپر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے۔ اب لیکن معاشرتی حوالے سے جو وہ حقوق جو ہم معاشرتی طور پر ایک دوسرے کے ادا کرتے ہیں، وہ حق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا تعین کیا ہے، اس میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین میں چونکہ دو افراد ہیں، ایک والدہ ہے اور ایک والد ہے، تو عام طور پہ ہمیں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ اگر ان دونوں میں آپس میں کنٹراڈکشن ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو ان میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ والد کا حق زیادہ ہے یا والدہ کا حق زیادہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احق بحسن صحابتی، جب کسی نے پوچھا تھا کہ کون سب سے زیادہ حقدار ہے میرے حسن سلوک کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا پوچھنے والے نے اس کے بعد ثم من، آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، اور چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے والد صاحب، اور اس کے علاوہ پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ثم ادناک، جو پھر اس کے بعد ہے، جو اس کے بعد ہے۔ لیکن جو اس سے ہمیں اکثر یہ سمجھنے میں یہ دقت ہوتی ہے کہ کیا سب سے بڑا حق ماں کا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ ماں کا ہے، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ سب سے بڑا حق ہے ہی ماں کا، والد کا حق تو چوتھے درجے پر آتا ہے۔ یہ حسن سلوک کے اعتبار سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احق بحسن صحابتی، حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والدہ کا ہے، لیکن اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کا سربراہ جو ہے والد ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، نگران ہے گھر میں، عورتوں کے اوپر بھی نگران مرد ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائی کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، اپنی راجدہانی کا وہ مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ اور پھر آپ نے اس کی تفصیل جب بتائی تو آپ نے فرمایا والرجل، اور جو آدمی ہے، مرد جو ہے، وہ راعٍ علی بیتہ، وہ اپنے گھر کا نگران ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ عورت کی بات بعد میں فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے۔ لہٰذا یوں جب گھر کا سربراہ والد ہے تو اطاعت کے اعتبار سے سب سے بڑا حق والد کا ہے، جبکہ حسن سلوک کے اعتبار سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں کا ہے۔ اب یہ حق کتنا ہے؟ ناظرین کرام، قرآن نے بار بار یہ کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے اوپر احسان کیا کرو۔ اب احسان ایک حوالے سے اگر جب آپ بات کریں تو ایک ہوتا ہے عدل، حق پورا کرنا، کسی کا حق پورا کر دینا، یہ عدل ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا، آپ حق پورا کیا کرو، عدل کیا کرو ہر معاملے میں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دو۔ اور عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے ظلم، جو حق نہیں دیتا وہ ظلم کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کا حق توحید، اللہ کو ایک ماننا، عبادت،
جو اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا وہ مشرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، وہ بڑا ظلم کرتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، جو دنیا میں کسی اور کو حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، اور جو والدین کو حق نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے، اور جو حق پورا کرتا ہے وہ عادل ہے۔ تو عدل ہونا چاہیے، لیکن نہیں، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ جہاں بھی فرمایا وبالوالدین احسان، ایک تو اللہ نے جہاں کہیں اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ساتھ اللہ کی بندگی کا ذکر اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر۔ گویا والدین کے ساتھ حق حقوق پورا کرنے میں عدل کی بات نہیں کرنی کہ کس کا کتنا حق بنتا ہے، والدین کا بس حق بنتا ہے اور ان کو دیے جانا ہے۔ احسان عدل سے بڑھ کر ہے، جو حق بنتا ہو نہ بنتا ہو، والدین کے بارے میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی وضاحت ناظرین کرام، یعنی والدین کے ساتھ حساب کتاب نہیں رکھتے کہ کتنا حق بنتا ہے کتنا نہیں بنتا۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد پر مکمل حق دیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ جو مساوات کا تصور ہے حقوق انسانی میں، یہ مغرب کا دیا ہوا تصور ہے اور غیر فطری مساوات ہے۔ والد کے مقابلے میں اولاد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا استحقاق عطا فرمایا ہے کہ اولاد کے اوپر ان کو مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔ کتنا؟ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میری آمدنی میں سے، میری کمائی میں سے حصہ مانگتا ہے، یعنی میرے بچے بھی ہیں، میری اپنی فیملی ہے، اور میرا والد اس میں سے حصہ مانگتا ہے۔ گویا اس کا پوچھنے کا مقصد ہوگا کہ آپ مجھے بتا دیں میں کتنے % والد کو دے دیا کروں، کو 10% دے دیا کروں، 20% کتنا دے دیا کروں؟ ظاہر ہے میری اپنی بھی فیملی ہے، میرے اپنے بھی بچے ہیں، میں نے ان کو بھی کھلانا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں آپ نے کوئی شرح نہیں بتائی کہ اتنے % اپنے والدین کو دے دیا کروں، نہیں۔ آپ نے فرمایا تو حصہ پوچھتا ہے والد کا، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سارے کا سارا تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو خود اپنے باپ کا ہے، تو کس بنیاد پر کہتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ؟ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کی ناظرین کرام دوسری قرات یوں ہے، انت و مالک لابیک، ایک تو ہے نا انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کا ہے، تو خود ملکیت ہے اپنے باپ کی۔ اور دوسرا جو قرات ہے، انت تو و مالک، اور جو کچھ تیرے پاس ہے سب کچھ لابیک، وہ تیرے والد کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے ناظرین کرام وضاحت ہو جاتی ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی یعنی شرح نہیں ہے، کوئی انسان خود، اولاد خود ملکیت ہے اپنے والدین کی، اپنے والد کی، اور والدہ اور والد دونوں اگر مل جائیں یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اللہ اکبر، تو پھر اف تک نہیں کہنا۔ آپ کے پاس یہ گنجائش بھی نہیں ہے کہ اف کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ناگواری کا ایک جیسچر معمولی سا دے دیں، ایسے فیس جیسچر کے ساتھ آپ ناگواری کا اظہار کریں، یہ بھی حرام ہے والدین کے سامنے کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو جنت کی ٹکٹیں ہیں، یہ جنت کی ٹکٹ ہیں۔ اگر بوڑھا والدین یا بوڑھے والدین مل جائیں، بوڑھا والد یا بوڑھی والدہ، تو یہ تو جنت کا ٹکٹ ہے کہ ان کی خدمت کر کے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ والدین کا حقوق یہ ہیں کہ ہر وقت اپنی خدمت کا بازو جھکا کے رکھو ان کے سامنے، اور وہ جو خدمت کا بازو جھکانا ہے، خدمت کرنی ہے، وہ ناگواری کے جذبات کے ساتھ نہیں کرنی، من الرحمہ، انتہائی پیار، محبت، احترام، رحمت کے ساتھ، کہ والدین کو ذرا بھر احساس نہ ہو کہ میرا بیٹا میری بیٹی مشقت کر رہی ہے، نہیں، بلکہ پیار محبت کے ساتھ اس طرح اگر والدین کے ساتھ رہنا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ جنت ہے، اور اگر یہ نہیں کیا تو گویا اس نے اپنی جنت کھوٹی کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو والد ہے اوسط ابواب الجنہ، یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ جس کا دل چاہے وہ اس جنت کے دروازے کو اویل کر لے، جس کا دل چاہے وہ اس جنت کے دروازے کو ضائع کر لے۔ لہٰذا جن کے والدین زندہ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص نے پوچھا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، کیا میں اب بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں،
کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے 5 کام بتائے. فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اگر انہوں نے کوئی زندگی میں وعدے کیے ہیں تو وہ وعدے پورے کرو اور ان کی کمٹمنٹس کو پورا کرو. یہ 5 کام کرو گے تو والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان ہوگا. ہم اپنے والدین کے ساتھ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور خاص طور پہ جو قرآن نے دعا سکھائی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح مجھے بچپن میں پالتے ہوئے انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.